عید الاضحیٰ آتی ہے اور ہر سال یہ سوال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ آخر قربانی میں اتنا خرچ کیوں؟ اگر یہی رقم غریبوں کو دے دی جائے تو کیا بہتر نہ ہوتا؟ اور کیا قربانی صرف جانور کو ذبح کرنے کا نام ہے؟ چلیے دوستو، آج ہم ان سوالات کو گہرائی اور اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ قربانی اصل میں ہے کیا۔ تو قربانی سادہ لفظوں میں صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ قربانی نام ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کا۔ جب انسان کو ایک چیز بہت عزیز ہوتی ہے، بہت پسند ہوتی ہے، تو اس کے لیے اس کا چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان کے لیے اپنا پیسہ، اپنے مال دولت، اپنی جائیداد، اپنا وقت، اپنی محنت، یہ انسان کے لیے کسی کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو قربانی یہی ہے کہ آپ اپنے پیسے کو، آپ اپنے مال و جائیداد کو، آپ اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم ان چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کیوں کریں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس لیے کیونکہ اس کے ذریعے انسان کے دلوں میں ایمان پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے مشہور سوال کی طرف کہ آخر قربانی میں اتنا خرچ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیوں آخر اتنی تعداد میں جانوروں کو ذبح کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہی پیسے غریبوں کو دے دی جائے تو کیا ان کا بھلا نہیں ہو جائے گا؟ یہ سوال سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن چلیے ذرا اس سوال کو گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا؟ میرے حساب سے یہ سوال اس لیے پیدا ہوا کہ ہم نے انسان اور خدا کے تعلق کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے خالق اور مخلوق کے تعلق کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر ہم اس تعلق کو سمجھ جائیں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے ہر باشندے کے اندر، ہر سٹیزن کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ خدمت کرے، کچھ کام کرے، اور اس کی سب سے اعلیٰ مثال وہ ہوتی ہے کہ جب لوگ آرمی اور فوج میں بھرتی لیتے ہیں، وہ اس جذبے اور اس ہمت اور اس عزم اور حوصلے کے ساتھ بھرتی لیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کر دیں گے، اپنی پوری زندگی اس پہ لگا دیں گے، اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان کو بھی پیش کر دیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ جب جنگیں ہوتی ہیں ملک کے بارڈر پر تو انسان لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مارے جاتے ہیں۔ سوال وہاں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں تو انسان کی جان ماری جا رہی ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہمیں وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک ملک ہے جس نے ہمیں اپنے زبان، اپنی کلچر، اپنی زمین اور بہت سی چیزیں دی ہیں، بہت سی سہولیات ہمیں اس ملک نے دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر اس کے لیے ایک محبت، ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے، اور ہم اس ملک کے لیے، اس زمین کے لیے اپنی پوری زندگی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وہ خدا جس نے ہمیں تمام چیزیں دی، ہمیں پورا وجود ہمیں اس خدا نے دیا، ہماری پوری زمین کو اس خدا نے بنایا، تو کیا اس خدا کی ہم اتنی چھوٹی سی چیز قربان نہیں کر سکتے؟ جانور کی قربانی ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے اس انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرا خدا میرے لیے کتنا اہم ہے۔ جس طرح ایک شخص جو اپنے ملک کی عظمت کو سمجھتا ہو، اس کے لیے جان کی قربانی کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہ شخص جو اپنے اور خدا کے تعلق کو سمجھتا ہو، اپنے خدا کی اہمیت کو جانتا ہو، اس کے لیے جانور کی قربانی کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ انسان اور خدا کا تعلق کیا ہے، انسان کیسے خدا سے متعلق ہوتا ہے، تو جب تک آپ اس تعلق کو نہیں سمجھیں گے آپ کے اندر یہ سوال باقی رہے گا۔ اس لیے یہ سوال اگر آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے تو آپ سب سے پہلے انسان اور خدا کے تعلق کو سمجھیں، آپ خدا کو دریافت کریں، تب جا کے آپ اس سوال کا جواب پا سکیں گے۔ اسی لیے قربانی یہ ہر سال منائے جانے والی صرف ایک تہوار ہی نہیں، بلکہ یہ انسان اور خدا کے ساتھ ایک زندہ تعلق کا اظہار ہے۔ انسان دراصل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے میرا خدا سب سے اہم ہے، اگر ضرورت پڑی تو میں اپنی پوری مال و جائیداد کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی خدا کے لیے پیش کر دوں گا۔ اب آخر میں دنیا کے تمام بھائیوں بہنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکبادی دینا چاہتا ہوں، جو اپنے خدا کے لیے، اپنے خالق کے لیے، اپنے معبود کے لیے اپنے جذبات و خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، اپنے مال و جائیداد کی قربانی دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔